ابوبکر صدیق کے نواسے اور زبیر بن العوام کے صاحبزادے، تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے کہ 10 سال ان کی حکومت چلتی رہی حق کے ساتھ، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی شہادت کیسے ہوئی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمد اس وقت آپ کو کربلا کے بعد کے حالات بیان کر رہے ہیں جو اکثر واعظین بیان نہیں کرتے کہ بعد میں کیا ہوا تھا۔ تو اس میں ہم نے آج موضوع یہ بنایا کہ پورے حجاز کے اندر بغاوت ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے اعلانیہ یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر۔ اس موقع پر بھی آپ دیکھیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جن کا یوم وصال 18 محرم ہے، ان کی رواداری، تحمل، صبر اور برداشت کہ جب مدینہ المنورہ میں یزید سے بغاوت ہوئی تو ظاہر ہے اس کے پورے خاندان، اس سے جتنے ریلیٹو تھے ان کے خلاف بھی ایک غم و غصے کی لہر تھی۔ اس موقع پہ مروان ابن الحکم جو بعد میں اموی حکمران بنا، اس نے خط لکھا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو کہ میرے اہل و عیال مدینے میں ہیں، اگرچہ میں اس وقت طائف میں ہوں لیکن میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سختی نہ کریں اس غصے میں، تو اس لیے آپ ان کو اپنی پناہ میں لیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اور آپ کی ایک جاگیر تھی ینبو ایک جگہ ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان ایک منزل ہے، وہاں پر آپ نے ان کو پناہ دی۔ یہ خاندان رسول کا صبر ہے کہ دشمنوں کو بھی پناہ دے رہے ہیں۔ کیوں کہ نواسے کس کے؟ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور اس کی جھلک خاندان اہل بیت میں نظر آ رہی ہے، جس کا میں نے ایک جو منظر ہے وہ تاریخ کی مستند کتابیں آپ کوئی بھی اٹھائیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مروان ابن الحکم نے جو ہے وہ پناہ لی ہے امام زین العابدین سے کہ میرے بیوی بچے جو ہیں ان کو آپ اپنی پناہ میں لیں تاکہ لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں غم و غصے میں ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد مختار ثقفی ایک شخص اٹھا، اس نے کہا جی اہل بیت کا بدلہ لینا ہے۔ بہت اچھی سوچ تھی اور اس نے اہل بیت کے بدلے لینا شروع کی۔ اس میں سب سے پہلے جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر تھا ابن سعد، اس کو قتل کیا، اس کے بیٹے کو قتل کیا اس کی آنکھوں کے سامنے۔ پھر خلی بن یزید جس نے کہ نیزے پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لٹکایا تھا، اس کو بلا کر قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی، شمر جس نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے سر اقدس کو تنے مبارک سے جدا کیا تھا، اس کے پیچھے مختار ثقفی نے فوجیں بھیجی جنہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ یہ کافی دوڑتا رہا لیکن پیچھے فوجیں لگی رہیں۔ تو ایک جگہ یہ قیام پذیر تھا رات کو، وہاں پر جا کر مختار ثقفی کی فوجوں نے اس پہ تسلط حاصل کیا اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ سارا انہوں نے رکھ لیا علیحدہ کہ بھئی جا کے مختار ثقفی کو دکھائیں گے، اور لاش جو ہے وہ کتوں کے سامنے حوالے کر دی تاکہ کتے کھا لیں۔ تو یہ انجام عبرتناک ہوا شمر کا۔ اس نے شخص ہے زید بن رقاد، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کو اس ظالمانہ انداز میں تیر مارا کہ انہوں نے تیر آ رہا تھا نا تو دفاع کے لیے ایسے ہاتھ سامنے کیا، لیکن تیر اس زور سے آیا کہ وہ ان کا ہاتھ کو چیرتا ہوا ماتھے میں پیوست ہو گیا، تو وہ پھر ہاتھ آپ چھڑاتے بھی تھے نا تو وہ نکلتا نہیں تھے، اس انداز میں تیر پیوست ہوا۔ اس وقت انہوں نے دعائے جلال فرمائی کہ جس نے میرے ساتھ یہ شروع کیا تو اس کا بھی انجام عبرتناک ہو۔ تو اس شخص کے بارے میں تفصیل لکھا ہوا ہے کہ اس پر جب ثقفی کی فوجوں نے تسلط حاصل کیا تو اس کے لاش کے اس کو ٹکڑے کر کے مارا، ایک دم نہیں مارا، اور اس کے بعد اس میں جان کی رمق باقی تھی تو زندہ اس کو جلا دی۔ یہ عبرتناک انجام ہوا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر احادیث پاک پڑھیں تو ان میں لاش کا مسئلہ کسی کافر کی لاش بھی ہو، اس لاش کو خراب کرنے سے منع کیا۔ کافر کی لاش بھی ہو نا، اس کے ٹکڑے کرنے سے منع کیا گیا، خاص طور پہ چہرہ بگاڑنے سے۔ پہلے ہوتے تھے جاہل لوگ ہوتے تھے، وہ ناک کاٹ دیتے تھے، ہونٹ کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ دیتے، بدصورت بنا دیتے تھے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل
نہ رہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمان تو دور کی بات ہے نا، کسی کافر کا بھی مسلح کہتے ہیں لاش بگاڑنے کو، چہرہ بگاڑنے کو منع کر دیا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے ٹکڑے کیے اور پھر کتوں کے آگے ڈالا اور جناب علی زندہ جلا دیا، یہ اسلام میں ایسی سزا کی اجازت نہیں۔ قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے، تم قتل کر دیتے بس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل میں بھی فرمایا کہ اچھے طریقے سے قتل کرو، اگر کسی کو قتل کرنا ہے یعنی اس پہ کوئی حد جاری کرنی، جیسے قتل کا بدلہ قتل ہے، اب اس کو جان سے مار رہے ہیں ہم اچھے طریقے سے مارو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی تلوار ہو جو تیز دھار ہو، فوراً اس کا کام تمام کر دے، اس کو تڑپا کے نہ مارو۔ لیکن مختار سقفی کی فوجوں نے جو یہ کیا، اس میں کیا ہے؟ یہ بھی قرآن پاک کی حکمت ہے، اگرچہ جائز نہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا ہم ظالموں پر یوں ہی ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، بدلہ ان کے کیے گا۔ یعنی وہ جب ظالم کو ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو اس پر مسلط کرتا ہے جو شرعی، آئینی اور قانونی سزا کی بجائے ظالمانہ سزا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ اگر کوئی عادل اس پر مسلط ہوتا، اس نے تو قتل کا بدلہ صرف قتل کر دینا تھا نا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک میسج، ایک درس، ایک سبق قائم ہو جائے کہ جو ظلم کرتا ہے دیکھو اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ظالموں پر کس کو مسلط کیا؟ ظالموں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے شرعی سزاؤں کی بجائے ظالمانہ سزائیں دی، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ ظلم کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم کرنے سے بچو، کسی سے زیادتی مت کرو، کسی سے ناانصافی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی سے فراڈ مت کرو۔ یہ اس واقعے سے درس مل رہا ہے جو لوگ بیان نہیں کرتے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ واقعہ کربلا کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، کسی کی بد دعا نہیں لینی، کسی کی آہ نہیں لینی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، کوئی برا سلوک کرے تب بھی اس کو اچھے سلوک سے ہی جو ہے جواب دینا ہے، جیسے ابھی میں نے حضرت امام زین العابدین کی مثال آپ کو سنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں کیا عرض کر رہا تھا؟ مختار سقفی اس نے اچھا کام کیا، آخر میں 67 ہجری میں 61 ہجری میں واقع ہوا نا واقعہ کربلا، تو 67 ہجری 10 محرم کا دن تھا، ابن زیاد موصل چلا گیا ہوا تھا، وہاں پر اس کی حکومت تھی ابن زیاد کی، وہاں پر گئی فوجیں مختار سقفی کی مقابلہ کیا، جس کے اندر کے ابن زیاد کو شکست ہوئی، اور ابن زیاد بدنہاد شکست کے خوف سے دوڑا، سزا کے خوف سے، اور جناب علی پیچھے فوجیں لگی ہوئی ہیں، تو اسی فرات کے اندر اس نے چھلانگ لگائی کہ تیر کر میں نکل جاؤں، لیکن فوجوں نے اسے وہاں سے پکڑ لیا اور قتل کر کے اس کا سر تشت میں رکھ کر ٹھیک اسی مقام پر جہاں 6 سال پہلے نواسہ مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک پیش ہوا تھا، اسی دارالعمارت میں مختار سقفی کے سامنے اس کا کٹا ہوا سر ابن زیاد بدنہاد کا پیش ہوا۔ اب جو میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں وہ ترمذی میں ہے، ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث، صحیح 6 کے اندر ہے۔ یعنی پہلی جو بات ہے، ایک ہوتی تاریخ کی کتابیں، ہسٹری، وہ اپنی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے حدیث کی بکس سے کم درجے کی، حدیث کی بکس، اور پھر صحیح 6 تو حدیث کی بکس میں بھی اتھینٹسٹی کے اعتبار سے یہ 6 بکس ہے، 6 کتابیں، یہ زیادہ فوقیت اور اہمیت کی حامل ہے۔ تو ان میں ہے ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ جب ابن زیاد بدنہاد کا سر مختار سقفی کے سامنے پیش ہوا تو ایک شور مچا، آیا بیان کرنے والے کہتے ہیں میں نے شور کی طرف دیکھا تو ایک سانپ ہے، وہ آتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور وہ ابن زیاد کے نتنوں سے داخل ہو گیا اندر اور منہ سے باہر نکلا، پھر کہتے غائب ہو گیا، نکل کے غائب ہو گیا، پھر دوبارہ شور مچا، آیا ہے، کہتے میں نے دیکھا وہ سانپ ہے، وہ نتنوں سے داخل ہوا، منہ سے باہر نکلا۔
اور 3 مرتبہ ایسا ہوا. یہ کہاں لکھا ہے؟ ترمذی میں، ون آف دا 6 authentic books آف حدیث. یہ ہسٹری کی کتاب نہیں، حدیث کی کتاب، اس میں لکھا ہے. تو یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ دنیا والوں کو یہ علم ہو جائے کہ جو قبر میں عذاب ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جو بچھو سانپ اسے کاٹیں گے وہ تو کاٹیں گے، اور جو آخرت میں دوزخ میں اسے آگ نے جلانا ہے وہ تو جلانا ہی جلانا ہے. لیکن اب دیکھ لو اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ظالموں کا انجام ایسے ہوا کرتا ہے. اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. اس لیے یہ درس ملا کہ کبھی بھی یہ بھی درس ملا کہ دنیا کی خاطر آخرت کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. دنیا بھی نہیں ملتی ایسے لوگوں کو جو آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیاوی مفاد کو، دنیاوی وقتی فائدے کو پرائرٹی دیتے ہوئے آخرت کو پس پشت ڈالتے ہیں. ان کو دنیا بھی نہیں ملتی. یہ یاد رکھنا. اس کی کئی مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے وقتی فائدے کو ترجیح دی اور دین کو پس پشت ڈالا، شریعت کو پس پشت ڈالا. ان کا اللہ نے انجام دنیا میں بھی خراب کر دیا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے عذاب.